حضرات محترم، آج سے قبل جو پچھلا جمعۃ المبارک تھا وہ زکوٰۃ و عشر کے حوالہ سے میں نے گفتگو آپ کے سامنے شروع کی، اور میں آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن سمجھ کر خدا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں جہاں نماز کو فرض قرار دیا ہے، وہاں زکوٰۃ کو بھی رب کائنات نے اپنی مخلوق کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا کہ تم سب نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو ساتھ ان لوگوں کے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد 5 وقت کی جو جماعت ہے وہ اس سے مراد ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ تو نماز کی فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی امت پر فرض قرار دے دیا۔ تو اس حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو تقریباً 2 سے 3 جمعۃ المبارک آپ کی گوش گزار کیے۔ آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں وہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے، جو مصارف زکوٰۃ ہے جن کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ رب کائنات نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد کیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ 8 ایسے اشخاص ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جن کو ادا کی جا سکتی ہے، جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے برابر جس کے پاس روپیہ پیسہ 1 سال بھر کی مدت کے لیے جمع ہو جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم تشریف رکھیں۔ بڑا ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ سوال اکثر احباب کرتے ہیں کہ کن احباب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ایک لطیف اور باریک سا جو مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ شخص جو ہاشمی سید ہے، جس کی رگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، ہر اس شخص کے لیے صدقہ، زکوٰۃ اور عشر لینا حرام ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ہر اس شخص کے لیے حضور علیہ السلام نے صدقہ کو حرام کر دیا جس کی رگوں کے اندر حضور علیہ السلام کی آل کا خون دوڑتا ہے۔ ہاشمی سید کے اوپر جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ لینا حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کونین علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ میں کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا مبارک دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سب میں بانٹ دو۔ اس صحابی نے بات میں عرض کی حضور یہ جو مال تھا یہ صدقہ کا ہے۔ اب اس مال میں سے ایک کھجور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں بھی اتر گئی۔ جب اس نے بعد میں کہا حضور یہ تو مال صدقہ کا تھا، آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی حضرت امام حسن کے حلق کے اندر ڈالی۔ کریم آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جن سے کسی ادنا سے بچے کو بھی روتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ تو آقا علیہ السلام، اب آپ کبھی غور کریں، اپنے بچوں کی طرف توجہ ڈالیں۔ بسکٹ اگر حلق میں اتر جائے تو اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بچے کے حلق سے اس کو نکالنا دشواری کا سبب اور سامان بنتا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق کے اندر انگلی مبارک کو ڈالتے ہیں اور ساتھ میں فرماتے جاتے ہیں بیٹا صدقہ ہمارے اوپر حلال نہیں ہے، بیٹا صدقہ میری آل کے اوپر حلال نہیں ہے، اللہ نے آل مصطفیٰ کے اوپر اس کو حرام کیا ہے۔ اب میں جو بات آپ کو یہاں پہ ایک نکتہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، مدینے والے آقا کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، حضور کی تو شان ہی بڑی بلند اور عرفہ والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر جو سید ہے، ہاشمی سید ہے، جس کی رگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک دوڑتا ہے، اس کے اوپر رب کائنات نے صدقہ کو حرام کر دیا۔ اس مسئلہ کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب دوسری بات جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے 8 مصارف جو ہیں قرآن میں بیان فرمائے کہ جن کے اوپر صدقہ جائز ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا، اس کے اوپر 1 سال کی مدت گزر گئی، 52.5 تولے چاندی، اس کے اوپر سال کی مدت گزر گئی، یا اگر دونوں کی مقدار نصف نصف ہو تو برابر کریں، تو اگر وہ نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو سال کی مقدار برابر گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر مال آپ کے پاس محفوظ ہے تو اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں، عشر کے لیے جو ہے وہ سال کا گزرنا لازم نہیں ہے، آپ کی کل پیداوار کے اوپر جو آپ کی جنس ہے اس میں سے جو ہے وہ آپ کا عشر نکالنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ پچھلا جمعہ بھی آپ کی گوش گزار کیا تھا، خدا فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب جو ہے تمہاری فصل پک جائے تو اس کا حق جو ہے، اللہ کا جو حق ہے، وہ سب سے پہلے نکالا جائے۔ تو تمام اپنے اخراجات جو ہیں ان سے قبل آپ نے اس کا جو ہے اس جنس میں سے جو ہے وہ اللہ کا حق جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ اب وہ کون کون افراد ہیں جن کو یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ اب میں یہاں پہ رک کر ایک جو ہے وہ بریک سی بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی کبھی انسان کو مشکل بھی لگتا ہے کہ اس کی راہ میں کیسے خرچ کریں، مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان جو ہے، شیطان ابلیس، یہ ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ مال دینے سے کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مال کم نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مال کے اندر برکت عطا کروں گا۔ اب وہ برکت کتنی ہے؟ فرمایا 700 گنا دوں گا۔ عرض کی مالک صرف 700 گنا؟ فرمایا نہیں، بات ختم نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر میرے بندے کا اخلاص مال کے اندر زیادہ ہوگا تو پھر خدا فرماتا ہے اتنا دوں گا کہ جس کو تم کبھی شمار بھی نہیں کر سکتے۔ خدا انسان کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں۔ مال سے انسان پیار کرتا ہے، سورۃ التکاثر کا مطالعہ کر کے دیکھیں، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان تجھے مال کی محبت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کی زینت بن گئے۔ آج ہر شخص انسان کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس سونے کی ایک وادی آ جائے، کسی کو کہا جائے کہ یہ سونے کا ایک باغ تمہارا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ بس نہیں کرے گا، کہے گا مالک اس کی طرح کی ایک اور وادی مل جائے۔ فرمایا کہ اگر اس کو 2 وادیاں مل جائیں تو پھر بھی اس کی بس نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ پھر چاہے گا مالک اس کی بجائے ایک اور وادی مل جائے۔ فرمایا 3 وادیاں ہونے کے بعد بندے کا جی نہیں بھرا، وہ چاہے گا کاش میرے پاس جو ہے اس کی ایک اور وادی ہو جائے۔ کبھی غور کریں، 5 یا 6 فٹ کا انسان ہے، کبھی کبھی کچھ نہ باتوں کی طرف غور کیا کریں، سوچا کریں۔ 6-7 فٹ کا انسان یا 5 فٹ کا بندہ، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، پیٹ تو ہر انسان کا برابر ہے، لیکن مال کی ہوس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ جس کے پاس 1 روپیہ ہے وہ سوچتا ہے 2 ہو جائے، جس کے پاس 3 ہے وہ 4 کی سوچتا ہے۔ یہ آج سے قبل ابھی بچپن کا ہمارا زمانہ تھا، اس وقت آپ نے سنا ہوگا، صرف میں مثال دینے لگا ہوں، یہ ڈبل شاہ ایک چلا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ڈبل شاہ کا زمانہ چلا، جو پیسوں کو
جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ کہتا تھا کہ 1 دو گے 2 آپ کو مل جائیں گے، 1,00,000 دو گے 2 لاکھ مل جائے گا۔ بڑے بڑے وہ انسان جن کی اپنی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، جن کو پتہ ہے کہ پیچھے کھانا کسی نے نہیں، وہ بھی شخص اس کے پاس جا کر کہتے ہیں یہ میرا 5 لاکھ اس کو ڈبل کر کے دو، وہ اس کو 10 لاکھ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی گزارا نہیں ہے، اس کو 20 کر کے دو۔ اب آپ خود سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب اس کا صرف میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات سامنے رکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس سونے کی 1 وادی ہے اس کی خواہش ہوگی 2 ہو جائیں، جس کے پاس 2 ہیں وہ 4 کی سوچ میں ہے، اور بندہ ڈبل کی سوچ کے اندر ہے۔ جو میں بات آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کے پیٹ کو ماں سوائے قبر کی مٹی کی کوئی شے بھر نہیں سکتی۔ قبر میں پہنچے گا تو پھر کہے گا اچھا اخیر میرا یہیں پہ تھا، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ذات ذی وقار یہاں پہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کہاں ہمارے وہ لوگ، کہاں وہ ہمارے حکمران کس طرح کی سوچ رکھے بیٹھے ہیں کہ مال جمع کرتے جائیں گے تو شاید ہمیں ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر، اس جہان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آج بھی نام زندہ ہے تو داتا علی حجویری کا ہی زندہ ہے۔ آج بھی اگر نام زندہ ہے تو حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری کا زندہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال جمع کرنے سے جو ہے اس کے اندر برکت نہیں ملتی، اگر اس کو جب کسی اور کو بانٹا جاتا ہے تو اس کے اندر برکت آتی ہے۔ حضرت ذی وقار شہنشاہ طریقت میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ مال کو جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا عارفانہ سا جملہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو پانی روک لیا جائے اس سے بدبو آتی ہے، جو پانی بہتا رہے اس سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو مال کو جمع کرنے سے اس کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں آتی، غریبوں میں بانٹنے سے برکت آتی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ انسان چاہے گا کہ میرے پاس 1 نہیں 2 وادیاں ہو جائیں، 2 سے 3 کی سوچتا ہے، میں حتیٰ کہ اس کو دنیا کی جو ہے وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ قبر کی زینت بن جائے گا، کہاں سے مال کمائے گا؟ حضرت ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تو نے کھا لیا نا وہ تو بھوسا بن گیا، وہ تو ضائع ہو گیا، اخراج ہو جاتا ہے انسان کے معدے سے۔ جو تو نے پہن لیا وہ تو پرانا ہو چکا ہے۔ فرمایا ہاں مال بچتا ضرور ہے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا جو تو نے صدقہ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ بکری کا بچہ ہے اس کو نا جو ہے وہ تقسیم کر دو غربا میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ساری کا سارا بکری کا بچہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس میں سے بچا کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ اس کی ایک ٹانگ میں نے بچا کے رکھی ہے کہ ہم اس کا گوشت تناول کریں گے۔ میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ تو کہتی ہے بچی ہے، یہی تو بچی نہیں۔ عرض کی حضور سامنے دیکھ رہی ہوں، نظر آ رہی ہے کہ ایک ران باقی بچی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ اصل میں مال وہ بچتا ہے جو غریبوں کو دیا جاتا ہے، جو مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے، جو کسی کے حلق میں اترتا ہے، اصل مال وہ بچتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ کبھی کسی غریب کو کھانا کھلائیں، اس کو قربت میں بٹھائیں اور اس کو چند لمحے اپنی مجلس میں بٹھا کر کے اس کو کھانا کھلائیں، پھر دیکھیں خدا کا کتنا قرب اس نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، رب کائنات نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو صدقہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عشر ہے، ان کے مصارف میں سے جو سب سے پہلا اس کا مصرف ہے وہ فقراء کا ہے۔ فقراء فقیر کی جمع کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص فقیر ہے جس نے پرانے کپڑے پہنے ہوں، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جس کی داڑھی بھی سنوری نہ ہو، اور جس انسان کو اپنی بھی خبر نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقیر کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر وہ شخص فقہ کی اصطلاح میں فقیر کہلاتا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اصل میں میرا موضوع تھوڑا سا آپ سمجھیں گے کہ شاید فقہی اعتبار سے ہے، تو فقہ کے کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے ذہن پر بوجھ محسوس ہوتے ہیں، تو آپ کی
बंद होती हुई आंखें मुझे बता रही हैं कि शायद आपके ऊपर ये बोझ महसूस हो रहा है। ज़रा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मसाइल समझने की कोशिश करें। असल में हमारा उस तरफ रुझान ही नहीं है। हम सोचते हैं कि सिर्फ कान पे हाथ रख के तो हमें बताया जाए कि राग किसको कहा जाता है, तरन्नुम क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ कि आपको कोई दीन की कोई मसले की समझ आ जाए। मैं अक्सर ये बात अपने तलबा से भी करता हूँ कि कभी आप अपने बुज़ुर्गों से पूछे कि अब्बा जी दाढ़ी आपकी सफ़ेद हो गई, इतना अरसा बीत गया, 65 साल आपकी उम्र गुजर गई, और इतने अरसे के अंदर आप कभी गौर करें कि कभी मल्टीपल करके देखें कितनी मरतबा आपने जुमा अदा किया होगा। सैकड़ों मरतबा जुमा आया है, तो क्या आपको उन सैकड़ों जुमों में से 100 मसले भी याद नहीं हो सके हमें भाई? उसकी रीज़न और वजह यह है कि हमने कभी आंखें खोल कर अलामा साहब की बात को सुना ही नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे आप सुभान अल्लाह कह के बात सुनाएं। हाँ, मेरी बात आप समझें, सोचें कि दीन हमें क्या कहता है, इस्लाम मज़हब हमें क्या कहता है। जब हमने इस्लाम के लिए अपना वक्त ही नहीं निकालना, वक्त देना ही नहीं है दीन और मज़हब को, तो ये कब्र के अंदर हमने नहीं सीखना, इसको दुनिया के अंदर सीख कर जाना है। ये हमें इसका इल्म दुनिया के अंदर आना चाहिए। तो रात मोहतरम मैं बात कर रहा था, फ़कीर वो होता है जिसके पास निसाब पूरा ना हो। निसाब वो मैंने पहले आपको बात समझा दी है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत जिसके पास मौजूद है उसको साहिब निसाब कहा जाता है। और फ़िक़्ह की इस्तिलाह में जिसके पास ये माल मौजूद नहीं है उसको फ़कीर कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा था कि जिसके कपड़े गंदे हैं, हम शायद उसको फ़कीर समझे बैठे हैं, लेकिन वो फ़कीर नहीं होता। फ़कीर वो होता है जो साहिब निसाब नहीं है। लेकिन अब ये मैं बात आपसे फ़िक़्ह की इस्तिलाह में कर रहा हूँ। अगर आप तसव्वुफ़ की बुनियाद पे जाएंगे तो फ़कीर वो होता है जिसको मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम के दर की खबर मिल जाए, उसको फ़कीर कहा जाता है। जिसको आका अलैहिस्सलाम के दर की खबर मिल गई, जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पे हाथ रखने का मौका मुयस्सर आ गया, उसको फ़कीर कहा जाता है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की दर का फ़कीर कहलाता है। तो ज़ात दी वक़ार में बात कर रहा था कि फरमाया कि निसाब जिसके ऊपर नहीं है वो फ़कीर कहलाता है। जिसके पास 2 वक्त का खाना न हो उसको ज़कात दी जा सकती है। और दूसरा फरमाया वल मसाकीन, वो शख्स जिसके पास खाना मौजूद नहीं है। अब फुक़हा ने इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़र्क किया है। फ़कीर वो है जिसके पास खाना नहीं होता, लेकिन वो लोगों से कहता है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे दिया जाए। मिस्कीन भी वो होता है जिसके पास खाना नहीं होता, लेकिन फ़र्क याद रखें, मिस्कीन वो होता है जिसके पास खाना नहीं होता लेकिन वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाता। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर फिर कहाँ से पहचानेंगे कि उन्होंने खाना नहीं खाया? रब कायनात ने फरमाया तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। फरमाया फिर जानना है तो उनको उनके चेहरों से पहचानो। उनके जो है वो पेट के अंदर एक लुकमा भी नहीं उतरा होता, उनके पास बैठा करके उनको जब खाना खिलाओगे तो उसका मुकाम बड़ा ऊंचा हो जाएगा। अब इसकी मैं मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ऊंची सी जगह को मुतय्यन फरमाया, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नाम दे दिया कि ये जो है चबूतरा सुफ़ा वालों का है। अब उस सुफ़ा के चबूतरे के ऊपर जो बैठकर दीन का इल्म पढ़ने वाले थे उनकी तादाद 70 थी। 70 के करीब हुजूर के साहब वहाँ आका अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर दीन सीखते रहते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उन सहाब को नाम दिया कि ये असहाबे सुफ़ा हैं, जो सुफ़ा के चबूतरे के ऊपर बैठकर जो इल्म और दीन सीखते हैं। वो घर भी नहीं जाते थे, हर वक्त उस जगह पर बैठे रहते। अब यूं समझ दे कि मदीने वाले आका ने एक मदरसा बना दिया, जिस मदरसे को नाम आका अलैहिस्सलाम ने सुफ़ा का दे दिया। अब मालूम हुआ कि अब वो सारे के सारे सहाबा आम सहाबा नहीं थे। उनकी हर अमल की और हर जो है वो किरदार से और ज़िंदगी के हर फेल से जो अमल आशिकार होता था, वो यूं लगते थे ये मदीने वाले आका के सूफ़ी आ रहे हैं, हुजूर के चाहने वाले चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई, उनको जो है वो दीन सिखाया, उनको उठने बैठने का तरीका और फ़न बता दिया।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کئی دن بھوکے بھی گزر جاتے. کبھی یوں بھی ہوتا کہ کھجوریں ان کی گٹھلیاں چوس کر گزارا ہوتا. 70 کے قریب صحابہ ہیں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے حضرت صدیق اکبر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا بھوک نے تنگ کی، انسان ہے، مادی ضرورت ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے. آپ کبھی یہ موسم جو ہے وہ گرمی کا موسم، یہ جون جولائی کا روزہ آپ کو یاد ہوگا، اور انسان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ بندہ روزدار ہے. آج ہم نے روزے رکھے تو شام تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ منہ سے روزہ ہے، لیکن آپ کبھی غور کریں جون جولائی کا جیٹھ کے مہینے کے روزے کتنی دشواری کی بات ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے کئی دنوں تک کھایا ہی کچھ نہیں، کبھی ان کی زندگی کا تیوہار دیکھیں. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مالک ہمیں ملا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے زندگی بسر کی، ہم نے کیا آسائشوں کو دیکھا. انہوں نے یہاں تک کہا ہے، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جب دنیا سے وصال کا وقت ہوتا ہے تو میدان احد کے اندر ان کے دل کے اوپر تیر لگتا ہے، خون بہہ رہا تھا، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جسم سے خون بہتے ہوئے نحافت اور کمزوری کے باعث آپ جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابی وہ کہاں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پکارا تو حضور کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اپنے ان جو ہیں وہ کوہنیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مدینے والے آقا کے قدموں میں پہنچے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا تمہیں تو تیر لگ چکا ہے. عرض کی حضور کچھ بھی نہیں ہے. تیر لگا تھا تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے عرض کی تھی مالک جانا تو ہے، کاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر بوسہ لینے کا موقع مل جائے. تو فرمایا جس وقت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر اپنے مبارک لبوں کو رکھا تو آسمان کی طرف نظر کر کے عرض کرتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے آج میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں. انہیں مال و متاع سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. جیسے میرے حضور قبلہ عالم نے فرمایا نا کہ نہ گھر دیکھوں نہ زر دیکھوں فقط تیرا میں گھر دیکھوں. آقا نہ تن دیکھوں نہ من دیکھوں تیرے قدموں میں سر دیکھوں. حضور سرور کونین علیہ تحیۃ و ثنا. آپ کے غلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک نے تنگ کر دیا، کئی دنوں سے کھانا تو کھایا نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بھی آتے ہیں. جب وہ تشریف لائے تو میں نے کہا ابو بکر بھوک لگی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہ بات سن کے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بھی چلے گئے. فرمایا میں نے عرض کی حضور میں نے مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا پہلے تو وہ گھر لے کے جاتے ہوتے تھے، آج مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے گھر آ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر بن خطاب آئے. فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا عمر کو مسئلہ پوچھنا ہے. پہلے عمر بھی فرماتے تھے کہ گھر آ جاؤ، مسئلہ بتاؤں گا، ساتھ میں کھانا بھی کھلاؤں گا. فرماتے ہیں انہوں نے بھی کوئی بات نہ کی. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ آقا آ گئے جو دلوں کی دھڑکن کو بھی جاننے والے ہیں. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے سامنے آئے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے. فرمایا حضور وہ مسئلہ تو آپ سن تو نہیں. فرمایا آؤ گھر چلتے ہیں، مسئلے کا حل بھی تجھے بتائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے جا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے گھر کے مبارک آنگن میں بٹھاتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. عرض کی حضور کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا. فرمایا حضور آپ نے آتے ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو ہریرہ تجھے بھوک کا جو ہے وہ کفیت تمہارے اوپر ہے. عرض کی حضور ہاں بھوک تو لگی ہے. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قشان اقدس میں اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ جو گھر کے اندر ہدیہ پیالہ دودھ کا آیا تھا نا اس کو پیش کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب وہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو میرا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ. وہ جو 70 صحابہ ہیں نا انہوں نے بھی ابھی تک دودھ کا ایک گھونٹ ان کے حلق میں نہیں اترا. فرمایا جاؤ ان سب کو بلا کر لاؤ، مدینے والے آقا تمہیں یاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رستے میں سوچتا جا رہا تھا پیالہ فقط ایک ہے اور 69 صحابہ کرام اور 70 میں خود ہوں. تو فرمایا اس سے تو میری اپنی پیاس بجھنی تھی اور میں 60 اور 69 صحابہ کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچتا جا رہا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ 69 کی جماعت جب پہنچتی ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہر ایک صحابی کو کہو کہ جی بھر کے پانی اس کا دودھ پینا ہے.
ہر صحابی کے سامنے پیالہ ہوتا ہے، ہر کوئی اس میں سے دودھ نوش کرتا ہے. آخر پہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری باری آتی ہے، حضور فرماتے ہیں اشرب اللبن، ابو ہریرہ تو بھی دودھ پی لے. عرض کی حضور میں نے پی لیا ہے. فرمایا پھر مجھے حضور نے فرمایا اشرب اللبن، دودھ پھر پی لے. عرض کی حضور اب پھر پیا ہے. فرمایا اشرب اللبن. تیسری بار پینے کے بعد عرض کی حضور اب تو حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کو پیٹ میں ایک اس کا لقمہ اور ایک گھونٹ بھی اتر سکے. آقا علیہ السلام کے 69-70 صحابہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ ویسے ہی پڑا تھا جیسے اس میں سے کسی نے پیا ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ جب اس کو نوش کرتے ہیں، مدینے والے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب یہ میرے ہاتھ میں دو. حضور علیہ السلام نے جس جو ہے وہ چبوترا کے اوپر بیٹھنے والے 70 صحابہ نے جس میں سے پانی پیا تھا، امام الانبیاء ان کے ہونٹوں والی جگہ پہ اپنے ہونٹ رکھ کے اس کو نوش فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھو مومن کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بیماری لے کر نہیں آتا بلکہ وہ شفا بن کے اترتا ہے، وہ مومنین کے دل کے اندر نور اتارتا ہے. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فقیر وہ ہوتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس موجود کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ لوگوں سے لپک لپک کر سوال نہیں کرتا کہ مجھے ضرورت ہے. آج ہم نے مصارف زکوٰۃ میں سے 2 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک فقیر، دوسرا مسکین جس کے پاس جو ہے موجود نہیں ہوتا لیکن وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتا. کبھی آپ حضور قبلہ عالم کے کلام کا کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو لفظ استعمال کیا ہے کبھی فقیر کا کیا ہے اور کبھی مسکین کا کیا ہے. کہ یہاں فرماتے ہیں تو مسکین اول جات پا کملی والے، کدی تھے کسی رات آ کملی والے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ اگلا جمعۃ المبارک آپ کی گوش گزار کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا